جو سوال جو تھا ایکچوئل وہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی بھی ریکارڈز نہیں ملتے اپ انٹل عبد الملک کے ٹائم تک ہمیں کوئی ریکارڈز نہیں ملتے. نہ تو ہمیں قرآن کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے کی, نہ ہی ہمیں پروفٹ محمد کا کہیں پہ ہمیں نام کسی سکے پہ دکھائی دیتا ہے, یا پھر ہمیں نہ ہی کوئی ایسے انسکرپشنز بھی ملتے ہیں جو جہاں پہ ایسا کچھ لکھا گیا ہو یا جی ہاں. کوئی قرآنک ورسز رہے ہوں. تو یہ ایسا کیوں, جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ سب سے بڑا, سب سے اہم چیز رہی ہے, جو یعنی آپ یہ ریولیشن کہہ جو ہے. رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں, کسی مینusکرپٹ میں جو اس زمانے کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, رائٹ؟ ہاں, یہ ایک کہہ سکتے, یہ ایک اعتراض ہو یعنی سکتا آپ ہے. اس شخص کی تحریر کو, ایک آدمی کی رپورٹ کو جو کہ وہ لکھی گئی ہے, مان لیتے, لیکن اگر 1,00,000 آدمی آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں زبانی, وہ آپ نہیں مانیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور ایک عیسائی کی کتاب ہے اس میں نام ہے, میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. نہیں, لیکن وہ نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام نہیں ہے, میں آپ کو یہ ظاہر ہے بتا کہ رہا ہوں. وہ اسپیلنگ کی وجہ سے ہے نا, اسپیلنگ الگ لیکن الگ ہو اس میں سکتی ہے. اگر آپ اس کو پورا مان رہے ہیں تو اس نے جو پورا لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں, وہ اس نے اپنے نظریے سے لکھا, چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. نہیں آبویسلی بات ہے. یعنی ہم جو ثابت کر رہے ہیں اس سے, ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی, ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اس سے. یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ غیر اخلاقی ہے, یہ ثابت وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ مثال, سوفرونیس میں کی اس کی بات ایک کر رہے مثال ہیں. دیتا ہوں, میں اس کی ایک آپ مثال دیتا ہوں. میں مان لیجئے, سوفرونیس کی بات, نہیں ہاں سوری. رک جائیے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسے, آئی ڈونٹ نو کہ ہوئی بھی تھی کہ نہیں, لیکن چلو ہوئی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آج سے 100 سال کے بعد آپ یہ اختلاف کرنے لگے, اور آپ پاکستان کے ہیں کہ نہیں جی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, اور جنرل ضیاء الحق نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں موجود. انڈیا کا ایک رائٹر اپنے اعتبار سے اس جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے اور جنرل ضیاء الحق کی برائی کرتا ہے, اور وہ رائٹر اس زمانے میں تھا جس زمانے میں ضیاء الحق تھے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضیاء الحق نام کی کوئی شخصیت موجود تھی؟ چاہے آپ اس کے پورے نیریٹو کو نہ لیں, لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. لیکن ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے, ہم اس عیسائی کی کتاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت نہیں کرتے بھائی. ہم تو ان 1,00,000 لوگوں کی رپورٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک آدمی کی تحریر ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ 1,00,000 آدمی زبانی گواہی دے رہے ہیں, تو کیوں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں آپ کو یہ آپ کی بات صحیح ہے, تھوڑا میں اس میں پوائنٹس ایڈ کر دوں. میں سوفرونیس کی جو ٹیسٹیمنی ہے میں اس کو پورے اس پہ نہیں لے رہا ہوں, اور نہ ہی میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کیس کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا اہم چیز ہے, جو اگر آپ جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور اس تاریخ پہ یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب سے اہم چیز ہے, آپ کو 70-80 سال تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا, بالکل خالی ہے, ٹھیک ہے. نہیں, سوفرونیس کا ملتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ بالکل خالی ہے, کچھ نہیں ملتا؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ آپ بتائیے کیا کیا ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ چند نام ہے. سوفرونیس کا ایک ہے, ٹھیک ہے, سوفرونیس نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو جیروسلم کا آرک بشپ تھا یا کیا نام تھا اس کا, میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا اس کا, ٹھیک ہے, اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عرب ٹرائبز جو آئی ہیں انہوں نے جو کانکر کیا ہے, جو بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی, ٹھیک ہے, بیٹل آف یرموک کے یارمک تعلق جو سے ہوئی تھی سدرن جارڈن میں جو بیٹل ہوئی تھی, اس کے بارے میں ضرور بات لکھی گئی ہے اور انڈیپینڈنٹلی لکھی گئی ہے وہ, لیکن اس میں کوئی کسی نئے مذہب کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, میں اس آپ سے کسی پروفٹ کے آپ نے بارے یہ میں کہا کچھ نہیں. کہ 70 سال تک کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملنے کی جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ ان 70 سالوں میں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی رپورٹ کو آپ رپورٹ نہیں مانتے؟ کیا نہیں, وہ رپورٹس اس کا انڈیپینڈنٹ جبھی ہوگا جب وہ ایک ایسے آدمی کی تحریر ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ مانتا ہو, تبھی آپ اس کو تسلیم کریں گے. یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ نہیں, یہ رپورٹس لکھی گئی ہے مفتی صاحب, یہ رپورٹس لکھی گئی ہیں 200-250 سال بعد, ٹھیک ہے.
بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 400 جو سال کے بعد چین آف لکھی گئی جو ہے. چین سن آف لیجئے, نیریشنز جو میں ہیں کہتا ہوں چین آف 400 نیریشنز سال جو کے بعد ہیں لکھی گئی ہے. سن لیجئے, 200 سال نہیں, 400 سال مان لیجئے, ٹھیک ہے, 200 سال ایڈیشنل دے رہا ہوں میں آپ کو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا زبانی رپورٹ جو لاکھوں لوگوں کی رپورٹ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی؟ مجھے اس کا جواب دے دیجئے. نہیں قابل قبول دیکھیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قابل قبول ہوتی تو بخاری کی 98% حدیثیں جو ہیں وہ گڑھی ہوئی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ زبانی رپورٹ قابل قبول نہیں, چاہے 1 لاکھ آدمی دیں. نہیں وہ نہیں, آپ اسٹرا مین کر رہے ہیں مجھے. میں بتاتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبانی جو ہے وہ قبول ہوگی یا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آواز جو کیسے کم ہو گئی رپورٹس آپ آئی کی؟ ہیں, نہیں ٹھیک آ رہی ہے حضرت ان کی آواز. اچھا, میرے میں ساتھ یہ ہی کوئی کہہ رہا مسئلہ ہوں ہوا. کہ وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ مفتی آپ کو صاحب شاید حضرت شاید آپ کے یہاں کچھ کال وغیرہ آئی ہوگی, اچھا اچھا, جی کال سے ہو جاتی ہے. جی ابھی آ رہی ہے میری آواز مفتی صاحب؟ جی جی. ہاں ہلکی آ ابو رہی ہے, الماری چلے خیر ٹھیک ہے. اچھا ابو الماری بھائی, یہ ہے کہ ہاں. آپ اس کو تھوڑا سا انکلوڈ کر لیجئے, کیونکہ 1-2 باتیں میں نے بھی کہنی ہیں. آپ نے جس ساری چیز کے اوپر بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد بہت پھیکی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مضبوط نہیں ہے. اب اس پر جتنا مرضی آپ ٹائم ضائع کرتے چلے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نے آپ سے سمپل بات پوچھی کہ آپ کا اصول کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی کتاب کے میں اندر ذکر نہیں ملتا نیوٹرل کے اوپر. آپ مجھے اپنے باپ کا نام کسی نیوٹرل کتاب کے اندر دکھا دیں اخبار میں اس سے پہلے نہیں مانوں گا کہ آپ کا کوئی باپ ہے. دکھا دیں. نہیں پر وہ نبی نہیں ہے نا. اوہو, نبی نہیں, وجود کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص صحیح کے بات. وجود کی. ہاں نہیں سمجھیں وجود ابو کی الماری تو صاحب, ایک منٹ رکنا, شروع ادھر میں ایک رکنا, رکنا. آپ نے نبوت کا ثبوت چاہیے یا وجود کا ثبوت چاہیے؟ دیکھا یہ ہے کلٹی مار گئے یہاں سے. آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. اچھا مزے کی بات یہ ہے, ابھی کہتے ہیں تصدیق کر نبی. لیا تھا تو وہ ایک منٹ یہ سنیں گول سنیں ابو پوسٹ, اس الماری. کو لیا تھا میں بولتے نے ہیں, بیچ میں. اس کو بولتے ہیں گول پوسٹ فیلسی. جی جمناسٹکس. اب سن لے ذرا, سنیے گا. اگر آپ اس چیز کے اوپر ابھی تک بحث کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, تو دوسری جگہ سے دکھائیں نبی, تو وہ کو غیر مسلم بتائے گا. یہی تو حضرت نے سٹارٹ میں کہا کہ نان مسلم کب ان کو نبی مانے گا, وہ تو الزام ہی لگائے گا. نبوت کے نبی ماننا ہے تو آپ نے وہی اصول لگائیں. ایک بڑی میجورٹی, میسو میجورٹی آپ تک خبر دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آ گئے ہیں جی وہ نبی. وجود کی بات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کا اصول کیا ہے جی, کسی بک کے اندر نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ پری ہسٹورک یا ہسٹورک ٹائم کے اندر کس طریقے سے انفارمیشن ٹریول کرتی تھی, اور سارا ڈال دیا جی وہ عبد الملک سے وجود آپ کو ملتا ہے. یہ برمنگم مینوسکرپٹ جو ہے وہ, اچھا ایک چیز, اس کا مطلب یہ ہے ابو المعاری صاحب, یہ میں پوری کی پوری جڑ سے اکھاڑنے لگا ہوں اورینٹلسٹ کی تحریک. ابو المعاری صاحب تنہا آئے ہیں جنہوں نے آ کے اورینٹلسٹ کی ساری اس کرٹیسزم اور ان ورقے سیاہ جو کیے تھے اور سیاہیاں خشک کی تھیں ان کے اوپر رولا پھیر دیا اور بلڈوزر چلا دیا, یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ثبوت ہی نہیں. تو اورینٹلسٹ کیا جھگ مارتے رہے ہیں اتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کرٹیسزم کے اوپر 60,000 کتابیں لکھی ہیں. وہ ایک ایسے شخص پر لکھتے رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ بنو عباس سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے تو اللہ کے رسول ہے ہی نہیں تھے. اور رہی سکے کی بات, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تعلیمی, اصلاحی اور تبلیغی نظام قائم کرنے آئے تھے. اپنا سکہ یا سیاست یا اپنی حکمرانی چمکانے نہیں, حکمرانوں کی طرح. عبد الملک مروان جو ہے اس کے زمانے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, امام بلادری نے انصاب الاشراف کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے, بنو امیہ کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کرنسی چھاپنا یعنی سونے کے سکے اور چاندی کے سکے یہ بنو امیہ کے اینڈ کے زمانے کے اندر آئے تھے, اور اس کی ضرورت پڑی تھی. اس کی ضرورت پتہ کیا پڑی تھی کہ رومن امپائر کا جو اس وقت کا گورنر تھا, جس کی جو بفر زون ملتا تھا اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ, اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر یہ محمد اللہ اور رسول یا قل هو اللہ احد توحید کی بات کی, تو میں نیکسٹ ایئر ایسے سکے ایشو کروں گا اپنی جو مانیٹری ہمارا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ پوری ایک مشینری ہے, وہ سکے ایسے شائع کروں گا, اس میں تسلیس کی بات بھی کروں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کروں گا. یہ وہ ٹائم تھا جس میں سب سے پہلے بنو امیہ نے یہ سوچا کہ ہمیں اب اپنی کرنسی بنانی ہوگی. اس سے پہلے تو آپ اس طریقے سے ٹریڈ کرتے تھے جیسے یہ چلتے ہیں, چاول چلتے ہیں, گیہوں چل جاتے ہیں, جو چل اس طریقے پر.
تو میرا بھائی آپ کی جو بنیاد تھی نا، اچھا میں معذرت چاہتا دوسری ہوں، بات سوری یہ عامر بھائی، میں اچھا عامر ابو بھائی اس المارلی ٹائم صاحب ایک دینار چیز میں اور بتا چلتے دوں میں ہیں؟ آپ کو، ابو المارلی ایک منٹ، ابھی تقریباً پچھلے سال غالباً یہی مہینہ تھا، میں جارڈن گیا. جارڈن میں جو وہاں کی کیپٹل ہے، اس میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جامع عمر. اور یہ مسجد جو وہاں کی جو سارے سرکاری دفاتر ہیں اور وہاں کے کنگ کا جو آفس ہے اس کے قریبی ہے. اور جو وہاں کے پرنس ہیں جو 17th ٹو دا تھرون ہے اس وقت، ان کا نام ہے پرنس غازی. تو ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سیمینار تھا، اس میں جانا ہوا. تو انہوں نے ان کے خاندان کے پاس، یہ خاندان ہاشمی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے، بنو ہاشم ہے، اور اسی لیے حکومت کو المملکۃ الہاشمیہ کہا جاتا ہے. ان کے پاس باقاعدہ ان کے ذاتی میوزیم میں اس مسجد کے احاطے میں وہ موجود ہے. اور وہاں پر ایک خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپرر کو بھیجا تھا، اور وہ اوریجنل خط ہے، اس کی کاپی نہیں ہے، اوریجنل خط موجود ہے. کاربن ڈیٹنگ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اسی زمانے کا ہے، یعنی کوئی یہ 300 400 800 1000 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کا ہے. تو یہ تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے تحریری ثبوت. اور میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریری ثبوت نہ بھی ہوتا، ہمارے نزدیک جو اورل ٹریڈیشن ہے اصل وہ ہے. تحریر تو بہت بات کی چیز ہے. بالکل بالکل. اور جو برمنگم مینوسکرپٹ آیا ہے، جی ہاں، وہ قرآن کا ایسا نسخہ بیان کر رہے ہیں حجازی سٹائل کے اندر جو بنو امیہ سے بھی پہلے، عبد الملک جی مروان سے بھی پہلے نکل گیا ہے. واہ، ایگزیکٹلی. یعنی وہ جو خط ہے اس میں جو فونٹ ہے وہ فونٹ کوفی نہیں ہے، کوفی نہیں یا ہے، حجازی ہے. وہ حجازی ہے، جو فونٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بنو امیہ سے پہلے. ایگزیکٹلی. حجازی ہے، مائل بھی کہتے ہیں، حجازی کہتے ہیں، جیسا جو کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. وہ پر عامر حق بھائی تھوڑا سا میں 2 منٹ کا وقت لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر حضرت کی سٹریم ہے، میں تو یقین کریں 1 منٹ بھی نہ دیتا آپ کو. ہاں لاسٹ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر ہاں، نہیں میں یہ اگلے کہہ لوگ رہا بھی ہیں ہوں نا. کہ وہ جو برمنگم مینوسکرپٹ ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کے ہیں. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو، 610 سے پہلے کی بھی ہو. تو بھیا وہ کاربن مسئلہ ہے. اور اس کاربن کے ڈیٹنگ آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایگزیکٹلی مثلاً ہاں یہ یعنی آج سے کاربن 400 ڈیٹنگ، سال پہلے فلاں مہینے میں ہوا تھا، یہ میں کاربن نہیں ڈیٹنگ دوسرا بتاتی ہے. دوسرا اس میں نہیں میں بتا دیتا ہوں. بالکل جنہوں آپ نے کی بات کاربن صحیح ہے، ڈیٹنگ، آپ کی بات برمنگم صحیح ہے، یونیورسٹی، آپ کی سنیے بات گا سے ذرا، میں اگری سنیے کرتا گا ہوں. ذرا. جو کاربن ڈیٹنگ ہے، اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگیومنٹ کے طور پر. ایگزیکٹلی. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کاربن ڈیٹنگ جو اس کے میس کی گئی ہے، وہ کی گئی ہے اچھا 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین. پتا ہے کتنے؟ 50 لاکھ سال، 50 لاکھ سال کا گیپ ہے، 1-2 سال کا نہیں. تو کیسے جی کریں گے کاربن ڈیٹنگ؟ یہ ایسٹیمیٹ جی ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے سٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو اینڈنگ آن دیٹ پوائنٹ ایک ڈیوریشن ہے. اچھا برمنگم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے اور وہاں ایک قاری کو بلا کے تلاوت، جو BBC کی میں نے اس پہ اسٹریم بھی کی تھی، اس کلپ کے اندر جو کرسچن اسکالر ہے جو برمنگم یونیورسٹی کے اندر ریلیجن، فلسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے، اس ٹائم میں رہا ہے، ان کو دیکھا ہے اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے. یہ جملے رائٹ. اس کے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں. کاربن ڈیٹنگ کے اندر نارملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے، یہ بھی ابو الماری صاحب پوائنٹ سنیے گا، کہ جس سکن کے اوپر یا جس اسکرول کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، obviously پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائی کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے، وہ obviously پہلے ہوتا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑا پہن رہا ہوں، مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے، کل کو خدا نہ خواستہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتے ہیں، میری کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے. تو اس کا صحیح. مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں، وہ میرے سے پہلے کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح وہ پیپر، وہ اسکرول، وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا، وہ اس وجود سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. obviously اس کو ڈرائی کیا جاتا تھا ری یوز کے لیے. دیٹس the زبردست. point. جی چلیں جی، تو ٹھیک ہے ابو الماری صاحب، ہاں پھر نہیں وہ انشاءاللہ
मैं कुछ चंद पॉइंट्स वाजे कर दूं, जरा क्लियर कर दूं। अब पहली चीज अब देखें, बहुत सारे लोग पीछे मौजूद हैं, हम ऑलरेडी 50 मिनट्स हो चुके हैं स्ट्रीम हाँ, शुरू नहीं हुए सिर्फ हुए। इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो ऐसा रहेगा कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, राइट। मैं एक मिनट भी नहीं ले पाया लास्ट टाइम भी। मेरा पॉइंट ये था, मैं जब आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो डेट है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका वजूद था या नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि वो बहुत ही वीक जो वो मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। आपने सही कहा कि जो आपका इंटेंशन ये था कि किसी तरीके से शक, आप कंफर्म नहीं है, शक डाला जाए, जैसे शक डाला जाए, तो वो आप नहीं डाल सकेंगे। सॉरी अबुल मारी भाई, कोई बात नहीं, कोई और चलिए, टॉपिक ले लेंगे। वो आपकी सोच है, मैं वो उस तक जा ही नहीं रहा। वो आप जैसा भी सोच, जिस तरह से देखिए, आप मैं वो उसको इसीलिए कह लेना रहा था चाहें, अबुल मारी साहब, बैक एंड फोर्थ होगा। आप कहेंगे, फिर हम कहेंगे हम क्लियर कर दें, फिर आप कहेंगे मैं, इस तरह तो चलते रहेंगे। तो इसलिए आपका आना जाना तो लगा ही रहता है। अगली मरतबा इंशाल्लाह इस पॉइंट को कंटिन्यू कर लीजिएगा। हाँ, तो अब मैं बाकी अफराद को ले लूं। के लिए माफी चाहूंगा आप दोनों से, आमिर रक भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिलदारी नहीं भाई। मेरा पॉइंट ये है कि गुफ्तगू होती रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है, मैं यही कहता हूँ, और चले जी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती रहनी चाहिए। चलिए, चले, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप दोनों हजरात। जज़ाकल्लाह। दिल आजारी तो अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हुई भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहें, दिल आजारी नहीं हुई। जज़ाकल्लाह।